حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ بندے کہیں گے، وہ جنتی کہیں گے اللہ علم تبید وجوہنا، اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ اے اللہ کیا تو نے وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، اے اللہ تو نے تو ہمیں جہنم سے بھی بچایا، ہمارے چہرے روشن کر دیے، ہمیں جنت میں بھی داخل کر دیے، اے اللہ اب ہمیں اور بھلا کیا چاہیے؟ نہیں نہیں اے اللہ ہمیں اور اب کچھ نہیں چاہیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اسی دوران اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائے گا، جنتیوں کے درمیان اور رب کے درمیان جو پردہ ہوگا وہ پردہ کھلے گا، وہ پردہ ہٹے گا، درمیان میں کوئی پردہ اس وقت نہ رہے گا، وہ اپنے پروردگار کو دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب جنتی اپنے رب کو دیکھیں گے، رب کو دیکھنے کے بعد جنتیوں کو تمام جنت کی نعمتیں رب کی دیدار سے کم تر نظر آنے لگے گی، تمام نعمتوں میں سب سے بڑھ کر دیدار الہی سب سے بڑی نعمت نظر آئے گی۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ حاضرین جمعہ، مدح و ثنا، کبریائی و برتری، بڑائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی، پالنہار، نگہبان و نگہدار ہے۔ بعد ہو انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء و رسول پر، خصوصاً بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ محترم بھائیوں، پچھلے خطبے جمعے میں جہنم اور جہنمیوں کے حالات سے متعلق آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی تھی۔ آج کے خطبے جمعے میں جنت اور اس کی نعمتوں کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین تو ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرما، کہنے والے اور سننے والے کو عبرت حاصل کرنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، جمعہ کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، وقت کی رعایت کرتے ہوئے ڈائریکٹ اپنے موضوع کی طرف آئیں گے بلا کسی تمہید کے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، یا یوں کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جو جنتیں بنائی ہیں، ان نعمتوں کی طرف، اس جنت کی طرف اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں لالچ دے کر کے بلایا ہے، اس کی نعمتیں بیان کر کر کے بتایا ہے، اور ایک جگہ تو کہا میرے بندے
تم دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہو, کمپٹیشن کرتے ہو, کیوں ایسا نہ کرو کہ تم اللہ کی مغفرت پانے کی طلب میں تم دوڑ لگاؤ اور اس جنت کے حصول میں دوڑ لگاؤ جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. میرے بندو, تم دوڑ ہی لگانا چاہتے ہو, تم ریس لگانا چاہتے ہو, تم بھاگنا چاہتے ہو تو اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ. مغفرت من ربکم, اپنے رب کی مغفرت پانے کے لیے کوششیں کرو. وجنت ارضها السماوات والارض, اور اس جنت کی طلب میں دوڑ لگاؤ جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین, اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے, جو نیک لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ جنت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے, متقین کے لیے اللہ نے بنائی ہے. حضرت ابو ہریرہ صحیح بخاری کی روایت ہے, بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, مطلب حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو نیک بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے, اعددت لعبادی الصالحین, میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے جو تیار کر کے رکھا ہے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت, کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں, کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں. دیکھنا سننا تو درکنار, اللہ فرما رہا ہے ولا خطر علی قلب بشر, میرے بندے کسی بشر کے دل میں اس کا وہم بھی نہیں گزرا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ان نعمتوں کے بارے میں. یہ تو چھوٹی موٹی مثالیں جو قرآن میں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کو سمجھانے کے لیے, ورنہ جنت کی مثال نہیں ہے. جنت اس قدر ہے, اللہ کہتا ہے میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے بنائی ہے. ولا خطر علی قلب بشر, جنت کی مثال تو چھوڑو, اس کے بارے میں, ان نعمتوں کے بارے میں کسی کے وہم و گمان میں بھی, ان کے خیالوں میں بھی نہیں آ سکتا ہے. کیسی نعمتیں, آخر خصوصیات کیا ہیں ان نعمتوں کی؟ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی طور پر اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. خلق اللہ باربعۃ اشیاء بیدہ, اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. العرش, عرش کو, والقلم, قلم کو, وآدم, اور آدم کو, وجنت عدن, اور جنت عدن کو. ثم قال لسائر الخلق کن فکان, اور باقی تمام مخلوقات کے لیے اللہ نے کن کا لفظ استعمال کیا کہ ہو جا. اللہ کے رسول فرما رہے فکان, اللہ کے کن کہنے پر وہ ساری چیزیں وجود میں آ گئی, آٹومیٹکلی ہو گئی. لیکن 4 چیزیں اسپیشلی طور پر اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا, تو ان میں ان 4 چیزوں میں جنت بھی داخل ہے. تو جنت وہ جگہ ہے جس کو اللہ نے اسپیشلی طور پر اپنے ہاتھوں سے بنایا. وہ جنت کیسی ہوگی ذرا غور کرو میرے بھائیو. پیارے نبی فرماتے ہیں ان الجنت لبنۃ من ذهب ولبنۃ من فضہ, جنت کی ایک اینٹ سونے کی بنائی گئی ہے اور دوسری اینٹ چاندی کی بنائی گئی ہے. وبلاطها المسک, اور اس کے جو گارے ہیں اس میں مشک کا استعمال کیا گیا ہے. ہم نے اصلی مشک دیکھا ہی نہیں. جب بن کر جنت ریڈی ہو گئی, تیار ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکلمی, اے جنت تو کیا کہنا چاہتی ہے, اب بیان کر, تو کیا بیان کرنا چاہتی ہے. جنت کہتی ہے قد افلح المؤمنون, مومن تو کامیاب ہو گئے.
18वें पारी की जहां से शुरुआत होती है, जिसकी तफसीर गुजर चुकी है। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। हाँ, वही मोमिन कामयाब हुए जो जन्नत के वारिस करार दिए गए हैं। अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, जो क़यामत के दिन जन्नतुल फ़िरदौस के ये वारिस बनने वाले हैं। तो जन्नत से अल्लाह ने जब कहा तकल्लमी, बोल, तू क्या बोलती है, तो मोमिनों के कामयाब होने की बात कही। कद अफ़लहल मुमिनून, मोमिन तो कामयाब हो गए, मोमिन कामरान हो गए। तो फरिश्तों ने जन्नत को बशारत दी, तूबा लकी या मंजिलल मुलूक, ऐ बादशाहों के ठहरने की जगह तेरे लिए खुशखबरी हो, तेरे लिए बशारत हो। क्या सिर्फ बादशाह दाखिल होंगे जन्नत में? फरिश्तों ने ऐसा क्यों कहा? तूबा लकी या मंजिलल मुलूक, तेरे लिए खुशखबरी हो, बशारत हो, ऐ बादशाहों के ठहरने की जगह। सिर्फ बादशाह तो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, अरे सबसे ज्यादा प्यारे नबी ने फरमाया गुरबा, मसाकिन और कमजोर किस्म के लोग जन्नत में दाखिल होंगे। फिर जन्नत के बारे में फरिश्तों ने ऐसा क्यों कहा? या मंजिलल मुलूक, ऐ बादशाहों की जगह, क्यों कहा? पता ये चला कोई दुनिया में कितना ही गरीब होगा, कितना ही कमतर और निचले तबके का होगा, जब जन्नत में जाएगा तो अल्लाह ताला उसको एक बादशाह की हैसियत से जन्नत में दाखिल करेगा। हर जन्नती जन्नत के अंदर बादशाह की हैसियत से होगा। जरा गौर करो मेरे भाइयों, हर जन्नती बादशाह की हैसियत से होगा। यहां क्या है, कितना ही बंदा अमीर हो, कोई ना कोई मुसीबत आती है। चाहे कितना अच्छा घर हो, वो बड़े बड़े महलों में रहता हो और बड़ी बड़ी नेमतों में पल बढ़ रहा हो, लेकिन वहां से भी उसका दिल घबरा जाता है। तभी तो फार्म हाउस जाता है, वरना फार्म हाउस बनवाने की जरूरत क्या है? जब इंसान बड़े बड़े महलों में रहे, नाज़ो नैम में पले, इसके बावजूद भी दुनिया से आजिज आ जाता है। दुनिया की ये छोटी नेमतों से आदमी किनारा कश इख्तियार करने की कोशिश करता है। फिर फार्म हाउस जाता है, वहां दिल बहलाता है। वहां दिल नहीं बहलता, फिर आदमी मनाली जाता है, मुंबई जाता है, केरला जाता है, फिर कश्मीर जाता है, वहां जाकर के दिल बहलाने की कोशिश करता है। अल्लाह कह रहा है मेरे बंदे, मेरे बंदो, मेरी जन्नत के अंदर जो भी बंदा आएगा, जो भी दाखिल होगा, वो टलने का नाम नहीं लेगा, वो जन्नत से निकलने का नाम नहीं लेगा। वो जन्नत के अंदर कभी भी घुटन महसूस ना करेगा, कभी वो बोर नहीं होगा। ला यबगूना अन्हा हिवला, जन्नत में दाखिल होने के बाद जन्नती जन्नत से टलना गवारा ना करेंगे, जन्नत में बोर ना होंगे, वहां से बाहर जाना भी गवारा ना करेंगे। उसी जन्नत की तरफ अल्लाह ने हमें दावत दी है। मेरे बंदो, उस जन्नत के पाने में दौड़ लगाओ। तुम दुनिया के पीछे मसरूफ हो, तुम दुनिया पाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी कोशिश तो रब की रजामंदी हासिल करने में होनी चाहिए, उस जन्नत के पीछे दौड़ लगाने में होनी चाहिए जिसकी वसअत आसमान और जमीन के बराबर है। ये तो मिसाल दी है अल्लाह ने, जमीन और आसमान के बराबर है, वरना मेरे भाइयों जन्नत की कोई मिसाल नहीं याद रखी। माला ऐनुन रात जिसके बारे में कह दिया गया, किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, देखना सुनना तो दरकिनार, किसी के वहमो गुमान में भी उन नेमतों के बारे में नहीं गुजरा, तो भाई मिसाल क्या हो सकती है? बस बंदों को समझाने के लिए कि बंदे समझें और दुनिया की छोटी और इन कमतर चीजों के बिलमुकाबिल हमेशा हमेश और अबदी नेमतों को ना ठुकराएं। इसीलिए अल्लाह ने मिसालें दी, मिसालों से अल्लाह ने समझाया। जन्नत में दाखिला कैसे होगा, लोग जन्नत में एंट्री कैसे करेंगे, जब दरवाजों पर जाएंगे तो जन्नत में प्रवेश किस कदर करेंगे, अल्लाह उसको भी सूरह ज़ुमर में बयान फरमाता है। जो लोग मुत्तकी होंगे, जो लोग नेकोकार होंगे, उनको जुग दर जुग
जन्नत की तरफ लेकर जाया जाएगा, जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। हत्ता इदा जाऊहा, जब वो वहां पहुंचेंगे, वह फुतिहत अबवाबुहा, और उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, और जन्नत के खाजिन कहेंगे, जन्नत के दरबान कहेंगे, वेलकम करने वाले जो फरिश्ते होंगे, इस्तकबाल करने वाले जो फरिश्ते होंगे, वो कहेंगे तिबतुम सलामुन अलैकुम तिबतुम, ऐ जन्नती भाइयों, ऐ जन्नतियों, तुम पर अल्लाह की तरफ से सलामती हो। तूबा तुम दुनिया में पाक रहे, तुमने अपने दिल को शिरक की गिलाजत से पाक रखा, बिदात और खुराफात की गिलाजत से पाक रखा, अपने जिस्म को तमाम आलूदगियों से पाक रखा, अपने पेट को हराम कमाई से पाक रखा। तुम दुनिया में पाक रहे, लिहाजा फदखुलूहा खालिदीन, हमेशा हमेशा वाली जन्नत के अंदर हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। प्यारे नबी फरमाते हैं, जब जन्नती जन्नत के अंदर जाएगा, जन्नतियों का जो चेहरा होगा इस कदर मुनव्वर होगा, पहला गिरोह जो जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, वो 14वीं रात के चांद की तरह उनके चेहरे चमक रहे होंगे, वो इतने खूबसूरत होंगे। तमाम जन्नतियों को खूबसूरत बना करके जन्नत में दाखिल किया जाएगा, क्योंकि जन्नत खूबसूरत जगह है, तो खूबसूरत जगह में खूबसूरत लोग ही दाखिल होंगे। लिहाजा अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करने से पहले अपने तमाम बंदों के चेहरों को रोशन कर देगा। वो गोया के 14वीं रात के चांद की तरह हो, वो इसी के मानिंद चमक रहे होंगे। अल्लाह अकबर, 14वीं रात के चांद की तरह चमकदार चेहरा लिए हुए ये जन्नत की तरफ एंट्री करेंगे। इसके बाद जो दूसरा गिरोह जन्नत में दाखिल होगा, प्यारे नबी फरमाते हैं, आसमान में जो सबसे ज्यादा रोशन सितारा है, सबसे ज्यादा चमकने वाला सितारा है, उसके मानिंद होंगे। और इंसान के जो कद होंगे वो 60 हाथ लगभग होंगे, 60 हाथ इंसान का कद होगा। 30 या 33 साल की उम्र के होंगे। दुनिया में अगर बचपने में फौत हो गया या बूढ़ा हो के मरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्नत में जब जाएगा बंदा तो उसकी उम्र 30 साल या 33 साल के बराबर होगी, जवान करके। और सब प्यारे नबी फरमाते हैं अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत में होंगे। जन्नत का बयान अल्लाह यूं बयान फरमाता है, इन्ना फिल जन्नति फी शुगुलिन फाकिहून, जन्नती तो अपने मशगलों में हशाश व बशाश नजर आ रहे होंगे। जन्नती अपने पसंदीदा कामों में व्यस्त होंगे, बिजी होंगे। हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइक मुत्तकिऊन, जन्नती और उसकी बीवियां अलल अराइक मुत्तकिऊन, वो अपनी अपनी मसनदों पर घने दरख्तों के साए तले अपनी मसनदों पर, अपनी मसहरियों पर टेक लगाए बैठे होंगे, अल्लाह के राह और खुशगप्पियां कर रहे होंगे, आपस में बातें कर रहे होंगे। हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइक मुत्तकिऊन, और उनके लिए हर वो नेमत होगी जिसको वो तलब करेंगे, जिसको वो अल्लाह से मांगेंगे। अल्लाह सूरह नबा में कह रहा है, इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा, बेशक मोमिन कामयाब हुए, मोमिन ही के लिए कामयाबी है। हदाइक व अनाबा, उनके लिए बागात हैं और अंगूर हैं। व कवाइबा तराबा, उनके लिए कुंवारियां और हम उम्र औरतें हैं। व कासल दिहाका, जो अपने शौहरों से टूटकर खुलकर मोहब्बत करने वाली होगी। ला यस्माऊना फीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा, और जन्नत तो ऐसी जगह है जहां इंसान कोई लग़व नहीं सुनेगा, कोई लग़व बात नहीं सुनेगा। वला किज़्ज़ाबा, और कोई झूठी बात भी सुनने को ना मिलेगी। झूठी बात तो दरकिनार, अल्लाह कह रहा लग़व नहीं सुनेंगे। अल्लाह अकबर, जन्नत ऐसी जगह, वहां ना पेशाब की जरूरत, ना पकाने की जरूरत, ना वहां नाक आएगी, ना दाढ़ी के बाल होंगे, ना मोछे होंगी। प्यारे नबी ने फरमाया, जुर्दन व मुर्दन मुकहलीन, ना मोछे होंगी, ना दाढ़ी होगी,
जिस्म के अंदर कहीं भी रोंगटे नहीं होंगे, कहीं भी बाल नहीं होंगे सिवाय सर के बाल के। मुकहलीन, और जन्नतियों की आंखें इस कदर खूबसूरत होंगी गोया कि वो सुरमा लगाया हुआ हो, सुरमगी आंखों के साथ जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला उसी जन्नत की मिसाल यूं बयान कर रहा है, मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून, मेरे बंदो उस जन्नत का जिक्र हो रहा है जिस जन्नत का वादा मुत्तकियों से किया गया है। फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, उसके अंदर पानी की ऐसी नहरें हैं गैर आसिन, जो कभी खराब नहीं होगा, जिसका पानी कभी गदलापन का शिकार नहीं होगा। बाटलों में जो पानी मिलता है जिसको हम मिनरल वाटर कहते हैं, उसके अंदर भी एक तारीख, मुतय्यन तारीख लिखी जाती है, एक्सपायरी डेट लिखी जाती है कि इतने तारीख तक तुम इस्तेमाल कर सकते हो, इतने दिनों तक तुम इस्तेमाल कर सकते हो, इसके बाद पियोगे तो बीमारी हो सकती है, तुम बीमार पड़ सकते हो। लेकिन अल्लाह जिस पानी का जिक्र कर रहा है फरमा रहा वअनहारुम मिन माइन लम यतगय्यर तामुहु, वो ऐसा पानी होगा जिसका मजा कभी बदमजा ना होगा, जो गदलापन का शिकार ना होगा, जो कभी खराब ना होगा। वअनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु, और जन्नत में हमने तुम्हारे लिए दूध की भी नहरें बनाई। और अल्लाह ने एक नहर नहीं कहा, अनहार का, नहरें बनाई है। यहां खालिस दूध के लिए इंसान अगर प्योर दूध पीना चाहे तो उसको गाय या भैंस पालनी होगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं कि वो खालिस दूध पी ले, वरना पाउडर घोल घोल कर यूं ही पीते रहेंगे दूध समझकर, मेरे साथ ये वो दूध नहीं होता, याद रखिए। लेकिन अल्लाह जिस दूध की बात कर रहा है, लम यतगय्यर तामुहु, उसका मजा कभी बदलने वाला ना होगा। वअनहारुम मिन खमरिल लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन, और अल्लाह कह रहा है जन्नत में हम तो तुम्हारे लिए शराब की भी नहरें बना कर रखी हैं। दुनिया वाली शराब नहीं कि आदमी पी ले तो इधर उधर डोलते फिरे, कभी नालियों में गिरे, कभी सड़क में गिरे, कभी इधर झूमे कभी उधर झूमे, नहीं। वहां की शराब की खुसूसियत ये होगी यस्क़ौना मिन रहीक़िम मख़्तूम, वहां तो सिल पैक शराब दी जाएगी। दुनिया वाली शराब जब आदमी पीता है तो पीकर बहक जाता है, हफवात बकने लगता है, गिरने पड़ने लगता है, सर चकराने लगता है। लेकिन अल्लाह कह रहा है हमने तुम्हारे लिए शराब की ऐसी नहरें बनाई है जहां से बंदा पिएगा तो बहकेगा नहीं, न वो झूमेगा, न गिरेगा, न पड़ेगा, न ही वो हफवात बकेगा, बल्कि अपने होशो हवास में कायम होगा। लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन, वो शराब तो पीने वालों को मजा देगी, वो लज्जत महसूस कर रहे होंगे। वो अनहारुम मिन असलिम मुसफ़ा, और वहां शहद की भी प्योर नहरें हैं, प्योर शहद की नहरें हैं। शहद के नाम पर हम गुड़ खा रहे हैं, गुड़ गरम करके, शक्कर गरम करके, थोड़ा बहुत शहद मिला करके डब्बों में पैक करके कंपनियां अपने अपने टैग लगा करके बेच रही हैं, दनादन पैसा छाप रही हैं। प्योर 100% हनी मेरे साथियों। लेकिन अगर सही मानों में देखा जाए, खालिस शहद के मुकाबले में अगर जांचा जाए तो अल्लाह की कसम बॉटलों में जो शहद मिल रहा है उसमें आधा भी शहद नहीं होगा। लेकिन अल्लाह जिस शहद की बात करता है वो खालिस शहद है, वो खालिस शहद है, और एक दो कतरे नहीं, बल्कि अल्लाह कह रहा है हमने तुम्हारे लिए शहद की नहरें बनाई हैं। व अनहारुम मिन असलिम मुसफ़ा, जो कि साफ और शफाफ हैं। उस जन्नत का क्या बयान करना, उस जन्नत का जिक्र क्या करना। कुरान कभी तुम्हें दुनियावी जिंदगी से फुर्सत मिल जाए तो कुरान कभी तर्जमे के साथ उठाकर पढ़ लेना। तुम्हारे दिल के दरवाजे ना खुल जाए तो बताना, तुम्हारे रोंगटे रोंगटे खड़े ना हो जाए तो बताना, तुम जन्नत की तरफ दौड़ ना पड़ो तो बताना, तुम दुनिया को तलाक ना दे दो तो बताना। दुनिया को छोड़ दोगे अल्लाह की कसम, कहोगे 60 साल 70 साल जिंदगी के लिए हम इतने जतन कर रहे हैं, यहां क्या हलाल क्या हराम, नमाजें छोड़ी जा रहे हैं, रोजे छोड़े जा रहे हैं, नेक और खैर के काम छोड़े जा रहे हैं, सिर्फ चंद रोजा जिंदगी को आरामदेह बनाने के लिए। इंसान अगर अपने हाथ में उठाकर अपनी आंखों से देख ले, रब की किताब को पढ़ ले, अल्लाह की कसम अगर रत्ती बराबर भी ईमान होगा, राई के दाने के बराबर, अल्लाह की कसम कुरान पढ़ करके इबरत हासिल कर लेगा। वो कहेगा चंद दिन दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए इतने झमेले हम क्यों करें, उस जिंदगी के बारे में क्यों ना सोचें
جو ابدی ہے, جہاں کی نعمتیں ابدی ہیں, جو کبھی ختم نہ ہوگی. یہاں تو دنیا میں آج ملی ہے, کل چھن جائے گی, نہ چھینی تو موت آ جائے گی. تفسیر میں آیت نہیں گزری فرعون کے بارے میں؟ اللہ نے کہا کم ترکو من جنات و عیون, کتنے باغات اور کتنے چشمے چھوڑ کر چلا گیا, بڑے بڑے محلات اور اپنی مسندیں چھوڑ کر کے چلا گیا. کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ, اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کی تمام جائیداد کو, اس کی تمام مملکت و سلطنت کا وارث کسی اور کو بنا دیا. تو دنیا میں یہی ہوتا ہے, آج ہم مرے, ہماری چیزوں کا وارث کوئی اور ہو گیا, لیکن جنت میں لا یبغون عنہا حوالا, اللہ وہاں جو داخل ہوگا ٹلنے کا نام نہیں لے گا. دنیا میں آدمی بور ہو جاتا, کتنی لگژری زندگی آپ کو مل جائے, ایک دن آپ بور ہو جائیں گے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے جنت میں بندہ کبھی بور نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان المتقین فی جنات وعیون, بے شک نیکوکار لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. جنات وعیون, قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین, میرے نیکوکار بندو تم امن و سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. ادخلوها بسلام آمنین, سلامتی کے ساتھ, امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اور اللہ آگے کہہ رہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, اور جو کچھ ان کے دل میں کینہ کپٹ بغض عداوت کی شکل میں تھا سب کچھ ہم نکال دیں گے. یہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آپس میں اپنی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے, آپس میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے مقابل بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہوں گے. اخواناً علی سرر متقابلین, ان کے دلوں سے جو بھی رنجش ہوگا, جو بھی کینہ کپٹ بغض عداوت ہوگی, سب کچھ ہم نکال دیں گے, ان کو جنت میں بھائی بھائی بنا دیں گے. لہذا یہ بھائی بھائی بن کر آپس میں ایک دوسرے کے بالمقابل بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہوں گے. ایک پھل آدمی توڑے گا دوسرا پھل آ جائے گا. دنیا میں ختم ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے, لیکن وہاں ایسا نہیں, تمام نعمتیں ابدی ہیں اور کوئی نعمت کبھی کم پڑے گی نہیں. ایک آدمی توڑے گا تو دوسرا پھل لگ جائے گا. اگر آدمی اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا چاہے گا تو قطوفہا دانیہ, اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے ڈالیاں جھک جائے گی. اللہ اکبر. آدمی دنیا میں اگر زیادہ کھا لے تو کیا بولتے ہیں لوگ, کیا بولتے ہیں, تانا دیتے ہیں, ارے پیٹ ہے یا انڈیا گیٹ, اتنا کھا رہا ہے, اتنا کھا رہا ہے, اس طرح بولتے. لیکن پیارے نبی فرماتے جنتی 100 آدمیوں کے برابر کھانا کھائیں گے, اللہ کی نعمتیں کھائیں گے, لیکن بس ایک ڈکار ہلکی سی آئے گی, اسی کے ذریعے سے سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. یہاں اگر کھا دیے تو ہضم کرنے میں دقت ہے, ہضم نہیں ہوا تو پیٹ میں درد شروع, پیٹ گڑبڑی, ڈاکٹروں کا چکر, اسپتالوں کا چکر, کبھی آپ ٹوائلٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں, کبھی ہاسپٹل بھاگ رہے ہیں, مشکل. لیکن اللہ کہہ رہا ہے ان سب جھنجھٹوں سے ہم نے جنتیوں کو, اپنے نیکوکار بندوں کو پاک رکھا ہے, حتیٰ کہ تھوک بھی زبان سے نہیں نکلے. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں, ہم نے اپنے جنتیوں کے لیے, ہم نے ان کے لیے ایسی ایسی چیزیں, ایسی ایسی نعمتیں بنائی ہیں. ان کے لیے جو چھوٹے لڑکے ہوں گے, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کو بطور خدام جنتیوں کے لیے ہم نے لگا دیا ہے. یطوف علیہم ولدان مخلدون, چھوٹے بچے جو ہمیشہ چھوٹے ہی رہیں گے, جنتیوں کے ارد گرد ہمیشہ چکر کاٹ رہے ہوں گے. آپ 7 اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں, 5 اسٹار ہوٹل, کیسے فوراً آپ کے بیٹھنے سے پہلے آ جاتا ہے ویٹر اور فوراً مینیو کارڈ پکڑا دیتا ہے, صاحب کیا چاہیے, فوراً پانی دے رہا ہے, ٹیشو پیپر لا کے رکھ رہا ہے. جو ہوٹل کے رول ریگولیشن ہوتے ہیں اس کے مطابق ساری خاطرداری وہ کرتے ہیں. پھر جنت کی کا کیا کہنا. اللہ کہہ رہا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون, جنتی جب جنت میں جائیں گے ان کی خدمت کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمیشہ چھوٹے ہی رہیں گے, ان کے ارد گرد چکٹ کار رہے ہوں گے, ہر وقت طواف کر رہے ہوں گے. صاحب کچھ ضرورت ہے کیا, کچھ لاؤں کیا. ولدان مخلدون, اور وہ بچے اتنے خوبصورت ہوں گے, اتنے پیارے ہوں گے. اللہ ان کی خوبصورتی بیان کر رہا ہے اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, میرے بندوں تم ان کی طرف دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ کسی نے موتیاں بکھیر دی ہو. حسبتہم لؤلؤا منثورا, ایسا لگے گا کہ موتیاں بکھری پڑی, موتیوں کے مثل ہوں گے وہ بچے. اللہ اکبر.
قرآن پڑھو, کبھی زندگی میں موقع مل جائے. رمضان جیسے مہینے میں قرآن پڑھنے کا تمہیں موقع نہ ملا تو اللہ کی قسم میں دعوے اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں زندگی بھر پھر کبھی موقع نہیں ملے گا. اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا, اور آگے دیکھیے کیا کہہ رہا, وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ, میرے بندو تم جنت میں جہاں کہیں بھی دیکھو گے, جس طرف دیکھو گے, نعیما وملکا کبیرا, اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں نظر آئے گی, اللہ تعالیٰ کا مملکت و سلطنت کا بہت زیادہ سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, جدھر دیکھو گے رب کی نعمتیں, جدھر دیکھو گے رب کی مملکت, جدھر دیکھو گے رب کی سلطنت, اور اس کا بڑا سر و سامان آپ کو دیکھنے کو ملے گا. جنت ہے میرے بھائی, جنت. اچھا, 2-3 باتیں, وقت ہو چلا ہے اسی لیے اختصار کے ساتھ. پیارے نبی فرماتے ہیں, حضرت صہیب اس حدیث کو بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں, جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اللہ فرمائے گا, فرشتہ آئے گا, اللہ کی طرف سے وہ کہے گا, اے جنتی ذرا بتاؤ تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے ساری چیزیں تو مل گئیں, اب ہمیں کیا ضرورت ہوئی؟ وہ فرشتہ کہے گا اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اب وہ وعدہ اپنا پورا کرنا چاہتا ہے. جنتی کہیں گے اے اللہ اب تیرا کون سا وعدہ رہ گیا, اے اللہ جہنم سے تو نے بچا دیا اور جنت میں داخل کر دیا, یہی تو ہمارے لیے کافی ہے. اے اللہ تو نے کیا وعدہ کیا تھا, کیا تیرا وعدہ باقی رہ گیا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی, میرے بندے میں تمہارے اوپر اپنی رضامندی نازل کرتا ہوں, آج کے بعد میں تمہارے اوپر کبھی ناراض نہیں ہوں گا. وجعلنا منہم, اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنا. میرے ساتھیوں کبھی جنت کے بارے میں سوچ کر کے دیکھو, کبھی جہنم کے بارے میں سوچ کر کے دیکھو. جنت کی سب سے بڑی نعمت پتہ آپ کو کیا ہے؟ دیدار الہی. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ بندے کہیں گے, وہ جنتی کہیں گے اللہ علم تبیض وجوہنا, اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ اے اللہ کیا تو نے وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ, اے اللہ تو نے تو ہمیں جہنم سے بھی بچایا, ہمارے چہرے روشن کر دیے, ہمیں جنت میں بھی داخل کر دیے. اے اللہ اب ہمیں اور بھلا کیا چاہیے؟ نہیں نہیں اے اللہ ہمیں اور اب کچھ نہیں چاہیے. پیارے نبی فرماتے ہیں اسی دوران اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائے گا, جنتیوں کے درمیان اور رب کے درمیان جو پردہ ہوگا وہ پردہ کھلے گا, وہ پردہ ہٹے گا, درمیان میں کوئی پردہ اس وقت نہ رہے گا, وہ اپنے پروردگار کو دیکھیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب جنتی اپنے رب کو دیکھیں گے, رب کو دیکھنے کے بعد جنتیوں کو تمام جنت کی نعمتیں رب کی دیدار سے کم تر نظر آنے لگے گی. تمام نعمتوں میں سب سے بڑھ کر دیدار الہی سب سے بڑی نعمت نظر آئے گی. جب دنیا میں ہم جب خوبصورت منظر دیکھتے, خوبصورت سین اور ویو دیکھتے ہیں میرے بھائیوں, تو ہم کیسے کہ ارے کیا سین ہے, کیا خوبصورتی ہے. کوئی کشمیر جائے, کوئی خوبصورت جگہوں کا جب سیر کرتا ہے تو ویڈیو بناتا ہے. کیوں بناتا ہے بھائی؟ اس کو اچھا لگتا ہے, اس کو بھاتا ہے, تبھی تو وہ ایسا کرتا ہے. جب وہ گھر لوٹتا ہے اپنے پریوار, اپنے دوست احباب کو دکھاتا ہے, ارے دیکھو یار کیا سین ہے, دیکھو کیا. کیا کبھی دل میں خیال نہیں آیا جس نے خوبصورتی کے یہ مناظر پوری دنیا میں بکھیرے ہیں اس کی خوبصورتی کا کیا حال ہوگا؟ جس نے خوبصورتی کے دنیا میں اتنے جلوے بکھیرے ہیں, خوبصورت خوبصورت اتنی چیزیں بنائی ہیں, تو اس کی خوبصورتی کا حال کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ کو اسی لیے جب جنتی دیکھیں گے جنتیوں کے سامنے تمام نعمتیں ہیچ اور کمتر نظر آنے لگے گی. وقت نہیں میرے بھائیوں, بس سب سے کمتر جنتی اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا شخص کا ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا, اے میرے پروردگار سب سے کمتر جنتی کون ہوگا, سب سے کمتر جنتی کا حال کیا ہوگا؟ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال پر جواب دیا,
سب سے کمتر جنتی وہ ہوگا جو جہنم سے اپنے کولوؤں کے بل نکلے گا اور نکل کر کے جنت میں جب اللہ تعالیٰ داخلے کی اجازت دے گا وہ جنت میں آئے گا تو دیکھے گا کہ جنت کھچا کھچ بھری ہے. اللہ اس کو کہے گا کہ جا جنت میں داخل ہو جا, ہم نے تیرے گناہ معاف کر دی. وہ آئے گا دیکھے گا جنت تو کھچا کھچ بھری ہوئی, سب نے اپنا اپنا قبضہ جمایا ہے. پھر اللہ کے پاس آئے گا اور کہے گا اللہ جس جنت میں داخل ہونے کی تو نے اجازت دی وہ تو تیرے بندوں نے پہلے سے ہی اپنا قبضہ جما لیا ہے. اے اللہ تیری جنت کے اندر تو پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے. اللہ ایسا تصور کرائے گا, ورنہ جنت نہیں بھرے گی. یاد رکھیے جہنم تو کہے گی حل امتلأت وتقول حل من مزید, اور بھی ہے لاؤ لاؤ اور بھی کچھ بچے. اسی طرح جنت بھی نہیں بھرے گی. اللہ جنت کو فل کرنے کے لیے دوسری مخلوقات پیدا کرے گا, لیکن اس بندے کو اللہ ایسا سین دکھائے گا, اس کو لگے گا کہ جنت بھر چکی ہے, جنت میں اب جگہ باقی نہیں. اللہ کے پاس آئے گا اور کہے گا اللہ جس جنت میں داخل ہونے کی تو بات کرتا ہے وہ جنت تو کھچا کھچ بھر گئی ہے. اے اللہ اس میں تو کوئی جگہ باقی نہ رہی. اللہ تو بادشاہ ہو کر تو مذاق کرتا ہے, ایسا کہے گا. اللہ کہے گا بندے میں تیرے ساتھ کوئی مذاق نہیں کرتا, تو بتا تو کیا چاہتا ہے. وہ چاہت کرے گا, وہ سوچے گا. ایک انسان کی سوچ کتنی بڑی ہوتی ہے. دیکھیں ہم اتنا ہی سوچ سکتے ہیں جتنے سوچنے کی ہمارے دماغ کے اندر کیپیسٹی موجود ہے. اس سے اوپر ہائی لیول میں ہم نہیں سوچ سکتے, اس سے زیادہ اتنا ہی سوچیں گے جتنا ہمارے دماغ میں ہے. دماغ کی طاقت سے زیادہ تو کوئی نہیں سوچ پائے. وہ اپنی طاقت کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق بہت زیادہ سوچے گا. اللہ کہے گا میرے بندے تمہاری سوچ کے مطابق میں نے تمہیں دے دی, وَلَكَ مثلی, اور میں نے اسی کے مثل اشر امثالھا, جا میں نے اس کے 10 مثل اور دے دیا, 10 گنا اور دے دیا. تو نے جو سوچا وہ تو میں نے دے دیا اور تمہاری سوچ کے مطابق اور 10 گنا دے دیا. بعض روایتوں میں آیا ہے اللہ کہے گا کہ تو دنیا کا بادشاہ ہو جائے, کیا تیرے لیے کافی ہے؟ کہے گا اللہ کیوں نہیں. یہاں ایک محلے کا آدمی ایک محلے کا مکھیا بن جاتا ہے, پردھان بن جاتا ہے تو بدکنے لگتا ہے, خود کو سب سے بڑا ترم خاں سمجھنے لگتا ہے. وہ ملک کا بادشاہ ہو جائے گا, پوری دنیا کا, ملک کا نہیں پوری دنیا کا, تو وہ کیوں نہیں ہو. کہے اللہ میں راضی ہوں. اللہ کہے گا وَلَكَ مِثْلُ أَمْثَالِهَا, جا میں نے تجھے دنیا کے مثل دی اور دنیا جیسی 10 دنیا کے برابر میں نے جنت میں تجھے جگہ عطا کر دی. اللہ اکبر. موضع صوت احدکم, پیارے نبی فرماتے ہیں جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہے, ایک بالش, آپ سمجھ لیں ایک بالش جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. میرے ساتھیوں جنتیوں کو جنت میں جو کنگن پہنایا جائے گا اس کنگن کے اوپر لگنے والا ایک موتی, اس کے اندر اتنی روشنی ہوگی, وہ موتی اس قدر چمکدار ہوگا. پیارے نبی فرماتے ہیں اگر وہ اپنے کنگن سمیت اگر دنیا میں جھانک لے جنتی تو سورج کی کرنیں, سورج کی روشنی ایسے ہی ماند پڑ جائیں گی جیسے سورج کے نکلنے کے بعد ستاروں کی روشنیاں ماند پڑ جاتی ہیں. یہ ہے جنت. اور جنت کی عورتوں کو اللہ کہہ رہا انا انشاہن انشاء, ہم ان کی تخلیق از سر نو کریں گے. یہ دنیا کی عورتوں کی بات ہو رہی ہے. یہاں میک اپ پاؤڈر اور نہ جانے کون کون سے کریم لگا کر کے یہ پورا لیئر یہ بنا کر کے کھڑا کر رہی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے جنت میں آنے کے بعد ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم تمہیں خوبصورت بنانے کے لیے اے عورتوں ہم تمہاری تخلیق دوبارہ کریں گے. انا انشاہن انشاء فجعلناہن ابکارا, اور تمہیں ہم کنواری بنا دیں گے. اللہ عربا اترابا, اللہ تعالیٰ ان کی خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے دوبارہ تخلیق کرے گا. ہاں بازار کے بڑے شوقین ہم. اللہ تعالیٰ نے جنت میں بازار کا بھی اہتمام کیا ہے. ہر جمعے کو پیارے نبی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہر جمعے کو ایک بازار لگے گا, جنتی بازار کرنے کے لیے جائے گا. وہاں سے ٹھنڈی اور ہلکی پھلکی ہوا چلے گی شمال کی جانب سے اور مٹی اڑے گی جنتیوں کے کپڑوں پر اور چہروں پر لگے گی, جس کی وجہ سے جنتیوں کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جائے گا. جب یہ اپنی بیویوں کی طرف لوٹیں گے ان کی بیویاں پکار اٹھیں گی واللہ اے میرے سرتاج آپ یہاں سے گئے تو اتنے خوبصورت نہیں تھے, اب جب آئے ہو تو بہت زیادہ حسین ہو گئے ہو, بہت زیادہ جمیل ہو گئے ہو. یہ شوہر بھی اپنے بیویوں کے تعلق سے کہیں گے اے میری بیوی واپس آنے کے بعد اللہ کی قسم تم بھی بہت زیادہ حسین ہو گئی ہو, بہت زیادہ جمیل اور خوبصورت ہو گئی.
تو وہاں بازار لگے گا اور وہاں اس طریقے سے خوبصورتی ملنے والی ہے. میرے ساتھیوں، جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حال بیان یوں فرماتے ہیں کہ وہ کسی طرح جہنم سے بچتے بچاتے نکلے گا اور تھوڑی دور جا کر کے وہ پیچھے پلٹ کر جہنم سے خطاب کر کے کہے گا، اے جہنم، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس پروردگار سے جس نے مجھے تجھ سے آزاد کر دیا، جس نے مجھے تجھ سے بچا لیا. اتنے میں اس کو ایک درخت نظر آئے گا. پیارے نبی فرماتے ہیں آدم ہے، ابن آدم ہے نا، تو اس کے من میں لالچ پلے گی. وہ کہے گا اللہ تو نے جہنم سے نکال دیا، تیرا کرم ہے. اللہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، میرے پاس ایسے اعمال نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں. یہ درخت ایک سامنے دکھ رہا ہے، مجھے اس درخت کے سامنے بس مجھے کر دے. اللہ کہے گا اس کے بعد تمہاری کوئی آرزو تو نہیں ہوگی؟ نہیں اللہ، اور میں کیا مانگ سکتا ہوں، میں تو بڑا بدقسمت انسان. اللہ کہے گا کہ جا، میں نے تجھے اس درخت کے پاس پہنچا دیا. اللہ پہنچا دے گا اس کو. اتنے میں اس سے بھی ایک زیادہ خوبصورت درخت اس کو نظر آئے گا. اب اس کے من میں اور لالچ پیدا ہوگا. اب کہے گا اللہ تو نے یہاں جہنم سے نکال دیا، اس درخت تک پہنچا دیا. اللہ سامنے اور بہتر درخت اور خوبصورت درخت نظر آ رہا ہے. اللہ تو وہاں تک بھی پہنچا دے گا تو تیری رحمت میں کیا کمی آئے گی، تو مجھے وہاں تک پہنچا دے. اللہ کہے گا اے ابن آدم، کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب ہم کوئی خواہش نہیں کریں گے؟ اللہ تیری نعمتوں سے کس کا پیٹ بھرے گا؟ وہ بندہ جواب دے. اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے پاس بھی پہنچا دے گا. پھر ایک محل نظر آئے گا. وہ سمجھ لے گا کہ یہ جنتیوں کا ہی کوئی محل ہوگا، بڑے بڑے شہداء اور صالحین کا مسکن ہوگا. اللہ نے بطور انعام و اکرام ان کو نوازا ہوگا. وہ جب وہ محل دیکھے گا اس درخت کے پاس بیٹھے بیٹھے تو دل میں اس کی تمنا جاگے گی اور وہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، اے اللہ میں محل میں داخل ہونا تو نہیں چاہتا، اے اللہ مجھے بس تھوڑا نزدیک سے دکھا دے، اس کے پاس پہنچا دے، کم از کم میں دیکھ لوں جن جنتوں کا ذکر ہم دنیا میں سنتے رہے، کم سے کم ان محلات کو تو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ لیں. اللہ کہے گا کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب کوئی تمنا نہ کریں گے؟ وہ کہے گا اللہ اب آخری آرزو ہے، آخری تمنا ہے، اس کے بعد کوئی تمنا نہیں، کوئی میری خواہش نہیں. اللہ اس محل کے اندر اس کو داخل کرائے گا اور وہ محلوں کو دیکھے گا، حیرت کی نگاہ سے دیکھے گا، اپنے آپ پر اپنے چہرے کو پیٹے گا اور کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں اس کا حقدار نہ بن پایا. جنت کے محلات کو دیکھیں وہ سمجھیں گے کہ یہاں بڑے بڑے رب کے جو مقربین ہیں، جو اولیاء صفت لوگ ہیں وہ یہاں ہیں، اور فرشتوں کو سمجھیں گے کہ یہ نیک لوگ ہیں، انہی کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، یہ محل تیار کیا ہے. ایک دم سے ان کو ایک اچانک بولتے ہیں نا سرپرائز کے طور پر اس کو ویلکم کیا جائے گا، ان کا استقبال ہوگا. اے بندے تمہیں اس جنت کے اندر ویلکم کیا جاتا ہے، تمہیں سواگتم کیا جاتا ہے، خوش آمدید کیا جاتا ہے. یہ جو محل دیکھ رہے ہو تم باریک نظروں سے اور حسرت کی نگاہوں سے جن محلوں کو تم بغور دیکھ رہے ہو، وہ ان محلوں کو اللہ نے صرف تیرے لیے بنایا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے ساتھیوں اس جنت کے پیچھے بھاگو، اس جنت کے لیے کوشش کرو. باتیں بہت زیادہ ہے جنت کے سلسلے میں، وقت مزید اجازت نہیں دیتا ہے. آئیے رب تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کے حصول میں ہم سب کو اس دنیا میں کوشاں رہنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم سب کو دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ اس جنت کی طرف اور تیری مغفرت کی طرف ہم سب کو دوڑ لگانے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ دے. اے اللہ جنت میں اسی طرح اکٹھا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عنایت فرما دے. اے اللہ اس ماہ مبارک میں اے اللہ اور زیادہ ہمیں اے اللہ نیکیوں کی توفیق دے. اے اللہ کچھ ہی ایام اس مہینے کے بچے ہیں، اے اللہ ہمیں زیادہ توفیق دے کہ ہم تیری رحمت تیری مغفرت حاصل کر سکیں، اپنا ٹھکانہ اے اللہ اس جنت میں بنا سکیں جس جنت کا وعدہ تو نے اپنے نیک لوگوں سے کلام مجید میں کیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم.